ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام فضائل حج میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ فضائل حج ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ حج اور عمرہ کے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ آپ کے ٹی وی اسکرین پر نمبرات لگاتار فلیش ہو رہے ہیں، نمبرات کو نوٹ کر کے آپ جو ہیں سوال کر سکتے ہیں اور اپنے سوالوں کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ان سے سوال پوچھیں، سوال کریں تو اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز آپ بالکل بند کر دیجیے گا۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں اور جواب ٹی وی پر سن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے دونوں مہمانان کا جو ہے آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ جو وہ ہیں مولانا محمد ہارون نظامی صاحب، ترجمان دارالعلوم فرنگی محل لکھنؤ، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں محمد ولی اللہ صاحب جو ہمارے ساتھ بھوپال سے جڑ رہے ہیں۔ وہ آپ کو حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ دونوں حضرات کا پروگرام فضائل حج میں دلی خیر مقدم ہے۔ اور ولی اللہ ولی صاحب، سب سے پہلے پروگرام کے آغاز میں آپ سے درخواست کروں گا کہ حج کے اوپر جو آپ نے کلام لکھا ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ ولی اللہ ولی صاحب۔ برکاتہ۔ ناظرین، حج سے متعلق، حاجیوں سے متعلق 3-4 اشعار سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ آتا ہے رشک مجھ کو دن رات حاجیوں پر، آتا ہے رشک مجھ کو، آتا ہے رشک مجھ کو دن رات حاجیوں پر، رحمت کی برستی ہے برسات حاجیوں پر، رحمت کی برستی ہے برسات حاجیوں پر، رحمت کی برستی۔ اور یہ شعر خاص طور سے جی، اے رب تو رحم کرنا، محفوظ سفر رکھنا، اے رب تو رحم کرنا، محفوظ سفر رکھنا، آئے نہ کسی طرح بھی آفات حاجیوں پر، آئے نہ کسی طرح بھی آفات حاجیوں پر، آتا ہے رشک مجھ کو دن رات حاجیوں پر۔ اور یہ شعر دیکھیں۔ جی، ارشاد۔ دل چاہتا ہے دیکھوں منظر حسین حج کا، بہت خوب۔ دل چاہتا ہے دیکھوں دل چاہتا ہے دیکھوں منظر حسین حج کا، اگر بات بھی کروں تو ہو بات حاجیوں پر، اگر بات بھی کروں تو ہو بات حاجیوں پر، آتا ہے رشک مجھ کو دن رات حاجیوں۔ اور یہ شعر کہ آتا ہے جب بھی حج کا برکت بھرا مہینہ، آتا ہے جب بھی حج کا برکت بھرا مہینہ، ہوتی ہے رب کی نازل برکات حاجیوں پر، ہوتی ہے رب کی نازل برکات حاجیوں پر، آتا ہے رشک مجھ کو دن رات حاجیوں پر۔ اور آخری شعر۔ جی، ارشاد۔ ہوتا ہے حاجیوں کا جب قافلہ روانہ، ہوتا ہے حاجیوں کا جب قافلہ روانہ، پڑتا
ولی دل سے، نغمات حاجیوں پر پڑتا ہے ولی دل سے، نغمات حاجیوں پر آتا ہے رشک مجھ کو، دن رات حاجیوں پر رحمت کی برستی ہے، برسات حاجیوں پر۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ ولی اللہ ولی صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے حج کے اوپر۔ اور مولانا محمد ہارون نظامی صاحب، اب میں آپ کی طرف آتا ہوں اور آپ سے میرا سوال ہے، جیسا کہ آپ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، لیکن حج کی ادائیگی کے لیے بھی فرائض ہیں، تو وہ میں مولانا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہ کون کون سے فرائض ہیں؟ جی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وقال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ بہت بہت شکریہ نیوز 18 کی طرف سے کہ ہم اور آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن بہت سی نمازیوں کی نماز میں غلطیاں رہتی ہیں۔ جی۔ حالانکہ نماز ایک دن میں 5 وقت پڑھی جاتی ہے، جی، لیکن پھر بھی ہماری اور آپ کی نمازوں میں بہت سی کمیاں رہتی ہیں۔ جی۔ لیکن حج کا فریضہ جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ آپ کے نیوز 18 کے ذریعے سے بہت سے حجاج کرام کو اور حج صاحبہ کو اس سے جو ہے ہیلپ ملے گی، مدد ملے گی۔ بے شک۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حج کا مہینہ مشہور معلوم ہے، جی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جی مولانا صاحب کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے، ہم اس سے پہلے بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد مفتی صاحب سے ہم جڑیں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج۔ فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام فضائل حج۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام فضائل حج، اور ہمارے جو پہلے مہمان ہیں مولانا محمد ہارون نظامی صاحب، ترجمان دارالعلوم فرنگی محل لکھنؤ سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں محمد ولی اللہ ولی صاحب جو بھوپال سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے مولانا محمد ہارون نظامی صاحب، بات آپ کی پوری نہیں ہو پائی تھی، بات یہاں تک ہو گئی تھی کہ روزانہ ڈیلی 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض ہے جو ہمیں پڑھنا چاہیے اور ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی، میں چاہوں گا اس کے آگے سے آپ بات جو ہے جاری رکھیں۔ جی، میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جی، تو ظاہر سی بات ہے بہت سی ہماری اور کمیاں رہتی ہیں، جی، لیکن حج تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، بے شک، اور سال میں ایک مرتبہ موقع ملتا ہے،
تو میں یہ کہہ رہا تھا نیوز 18 کے ذریعے سے بہت سے حجاج کرام کو اس سے سہولت ملے گی اور ان کے جو بھی سوال ہوں گے اس کا انشاءاللہ جو ہے مکمل جواب دیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جب بیت اللہ کی تعمیر کرائی تو جب بیت اللہ مکمل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے میرے خلیل، اے میرے ابراہیم، اب لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، میرے گھر کی بقا کے لیے، میرے گھر کی آبادی کے لیے بلاؤ. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میری آواز تو ایک پہاڑ کے پیچھے تک نہیں جا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا اے میرے خلیل، اے میرے ابراہیم، آواز کا لگانا تمہارا کام ہے اور آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے. کیا بات. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اس آواز کو لگایا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آواز کو عالم ارواح تک پہنچایا اور ماں کے بطن میں پیٹ میں جو بچے تھے وہاں تک اس آواز کو پہنچایا. جس نے لبیک کہا اللہ نے اس کی قسمت میں ایک حج لکھ دیا. کسی نے 2 مرتبہ لبیک کہا تو اللہ نے اس کی قسمت میں 2 حج لکھ دیے. کسی نے 3 مرتبہ لبیک کہا تو اللہ نے اس کی قسمت میں 3 حج لکھ دیے. سبحان اللہ. تو حج اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں اور اسلام کے 5 پلرز ہیں جس پر اسلام کھڑا ہوا ہے. سب سے اول چیز اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ ایک اللہ پر ایمان لانا کہ ہمارے تمام مسائل کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہماری اور آپ کی کامیابی، دنیا کے اندر بسنے والے ہر ایک انسان کی کامیابی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھی. دوسری چیز وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنا ہے. تیسری چیز وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور مالداروں کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے. اور چوتھی چیز ہے وہ صوم شہر رمضان، کہ سال میں 30 روزے اللہ نے مسلمانوں کے اوپر فرض کیے. اور جس چیز کی اللہ نے تکمیل کی ہے اور آخر میں فرمایا وہ حج بیت اللہ، اور مالداروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے. تو میں اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جیسے کچھ چیزیں ہر عبادات میں فرائض ہوتے ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں، کچھ سنتیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے اگر فرض چھوٹ گیا نماز کے اندر تو نماز نہیں ہوگی. ایسے ہی حج کے میں 3 فرائض ہیں، حج میں 3 فرائض ہیں اور ان کا کرنا ضروری ہے، لازم ہے. اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ گیا تو حج نامکمل ہوگا، حج جو ہے ہمارا اور آپ کا پورا نہیں ہوگا. اس میں سب سے پہلی چیز ہے احرام. جو میقات سے احرام باندھا جاتا ہے 2 چادریں اس کی ہوتی ہیں. ایک چادر انسان لپیٹ لیتا ہے تہمت کی طریقے سے، ایک اوپر اٹھتا ہے. اور دوسرا فرض جو ہے وہ وقوف عرفہ، یعنی عرفات کے میدان کا جو ہے وہ وقفہ کرنا ہے، وہاں پہ اللہ سے آوزاری کرنا ہے. تھوڑی دیر بھی اگر ہم عرفات کے میدان میں ٹھہر گئے تو ہمارا فرض ادا ہو گیا. اور تیسری چیز جو ہے وہ طواف زیارت، یعنی کنکری مارنے کے بعد اور حلق کرانے کے بعد جب ہم پھر بیت اللہ آئیں گے اور طواف زیارت کریں گے تو یہ 3 بنیادیں ہیں، 3 فرائض ہیں، ان کا کرنا بہت ضروری ہے. یہ 3 فرائض ہمیں ہر حال میں پورے ہی کرنا ہے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. اور ایک سوال یہ کہ طواف کی بات چل رہی کہ طواف کرتے ہیں عازمین، تو اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر سے وضو کر کے نیا وضو کر کے پھر سے ہمیں طواف کرنا ہے، یا جس چکر میں وضو ٹوٹتا ہے وہاں وضو کرنے کے بعد پھر وہاں سے ہمیں جو ہے کنٹینیو کرنا ہے؟ جی یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا راہیل بھائی. اکثر لوگوں کو اس کی معلومات بھی نہیں ہوتی ہے. دیکھیے ہم طواف کر رہے ہیں جی، اور طواف کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر پہلے چکر میں یا دوسرے چکر میں ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر ہم جو ہے فوراً جو ہے وضو کرنے جائیں گے. فوراً وضو کرنے جائیں گے. وضو کر کے جب آئیں گے
تو نئے سرے سے طواف ہم شروع کریں گے. جی. اسی طریقے سے اگر ہم جو ہے تین چکر لگا چکے ہیں، 4 چکر لگا چکے ہیں، جی. پھر ہمارا وضو ٹوٹا ہے تو فوراً ہمیں وضو کرنا ہے. اور وضو کرنے کے بعد پھر ہمارا جہاں سے جے چکر ہم لگا چکے ہیں، جی. یعنی 3 چکر اگر ہم لگا چکے ہیں تو چوتھے چکر سے ہم جو اس کو شروع کریں گے، ورنہ نئے سرے سے اگر شروع کریں تو یہ بہت اچھی بات ہے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. اور اسی طرح سے جیسے جب صحیح کرتے ہیں، صحیح کرتے وقت اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں کیا حکم ہے، وہ کیا بتانا چاہیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ جی جی دیکھیے، صحیح کہتے ہیں صفا مروہ کے چکر لگانے کو. جی. کہ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیاس سے ان کی زبان ایٹھ رہی تھی اور سیدہ ہاجرہ ان کی والد محترمہ ان کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی، تو کبھی صفا پہ جا رہی ہیں، کبھی مروہ پہ جا رہی ہیں، مڑ کے بچے کو بھی دیکھ رہی ہیں کہ کوئی بچے کو جانور نہ اچک لے جائے. اس جو ہے عالم کے اندر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جب پہاڑ کے اوپر سے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نرم و نازک ایڑیوں سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے اللہ نے پانی کا فوارہ جاری کیا، اور سیدہ ہاجرہ نے اس کو دیکھا تو وہیں سے کہنے لگی زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، اور اس کو باندھا اور وہ خود پانی پیا اور اپنے مشکیزے کے اندر بھر کے رکھا. جی. تو یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاجرہ، قیامت تک کے آنے والا حاجی جب تک تمہاری چال چل کے نہیں دکھائے گا وہ کامل و مکمل حج اس کا نہیں ہو سکتا. لہذا جب صحیح ہم اور آپ کرتے ہیں صفا اور مروہ سے، تو جب ہم تھوڑا چلیں گے تو وہاں پہ ہرے راڈ لگے ہوئے ہیں. ہرے راڈ کے پاس سے مرد حضرات کو تھوڑا تیز آواز پیر سے چلنا ہے، اور خواتین کے لیے سیدہ ہاجرہ دوڑ کے جا چکی ہیں، ان کو نارمل چال میں چلنا ہے. لیکن مرد حضرات کو تھوڑا تیز چال وہاں پہ چلنا ہے اگلے راڈ تک. جی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سعی کے دوران اگر ہمارا وضو ٹوٹ گیا، صفا مروہ کے چکر لگانے کے دوران ہمارا وضو ٹوٹ گیا، تو ہمیں وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اسی طریقے سے اپنے صفا مروہ کی سعی کو جاری و ساری رکھیں گے. جی بہت بہت شکریہ. تو طواف کے لیے اگر طواف میں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ہمیں وضو کر کے طواف کرنا چاہیے، لیکن اگر صحیح کے دوران اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ہمیں پھر سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی دوران ہم جو ہے اسی میں صحیح کر سکتے ہیں. یہی بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی 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 بہت بہت شکریہ مولانا محمد ہارون نظامی صاحب. اور ولی اللہ صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک اور آپ جو ہے ہر حج پر کلام پیش کریں. ولی اللہ صاحب. ناظرین، چند اشعار اور سماعت فرمائے. حاجیوں سے درخواست ہے اور ایک گزارش ہے اس اشعار کے اندر. سوئے طیبہ وہ جانے والو، نبی سے میرا سلام کہنا. سوئے طیبہ وہ جانے والو، نبی سے میرا سلام کہنا. جو تم نے دیکھی ہے میری حالت، حبیب رب سے تمام کہنا. اصول طیبہ. اور شعر دیکھیے. جی اچھا. تڑپ رہی ہے یہ ساری امت، بھٹک گئی ہے یہ راستوں سے. تڑپ رہی ہے یہ ساری امت، بھٹک گئی ہے یہ راستوں سے.
عجیب منظر ہے زندگی کا بکھر گیا ہے نظام کہنا وصوے طیبہ. اور یہ شعر بھی خاص طور سے جی ارشاد. میری طرف سے درود پڑھنا سلام پڑھنا تو اے مسافر. میری طرف سے درود پڑھنا سلام پڑھنا تو اے مسافر. میری گزارش نہ بھول جانا صبح بھی کہنا اور شام کہنا. کیا بات, بہت خوب ولی اللہ صاحب. طیبہ وہ جانے والا نبی سے میرا سلام کہنا. اور شعر ایک اور شعر سماعت فرمائیں. جی جی ارشاد. بدل گئی ہے ولی کی دنیا سکون دل اب کہیں نہیں ہے. بدل گئی ہے ولی کی دنیا سکون دل اب کہیں نہیں ہے. پھڑک رہا ہے قفس میں پنچھی تڑپ رہا ہے غلام کہنا وصوے طیبہ وہ جانے والو نبی سے میرا سلام کہنا. جو تم نے دیکھی ہے میری حالت حبیب رب سے تمام کہنا. بہت بہت شکریہ, بہت خوب ولی اللہ ولی صاحب, خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک اور چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام فضائل حج.